إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكلا وعد الله الحسنى وقال في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی اور ایمان کی توفیق بخشی. یہ سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کے پاس ایمان ہو. ایمان اور اسلام نہیں ہے تو آخرت میں سکون اور جنت نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام اور ایمان کی توفیق بخشی ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کی اور اس کی قدر کی ضرورت ہے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنے کی ضرورت ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی 2 آیتوں کا ایک ٹکڑا ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی تعریف بیان کی ہے، صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے. صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی موت ہوئی، ان کی وفات ہوئی. ظاہر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ اکرام وہ ہیں جنہوں نے اسلام میں ہم سے آگے ہیں، سب سے آگے ہیں. اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پائے اور نبی کے ساتھ رہے ہیں، نبی کے ساتھ اسلام پر عمل کیے ہیں، ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، ان کی دینی قربانیاں بہت زیادہ ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت سنائی ہے تمام صحابہ اکرام کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہا کہ یہ جنتی ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنت کی بشارت دے رہا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات رہی ہوگی، کوئی خوبی رہی ہوگی، کوئی قربانی رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے خوش ہو گیا. جی، ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں. صحابہ اکرام کی بہت ساری خوبیاں اور کمالات اور قربانیاں ہیں. ایک ایک لفظ پر بولتے جائیے. صحابہ اکرام کی مالی قربانیاں، صحابہ اکرام کی دینی قربانیاں، صحابہ اکرام کی علمی قربانیاں، صحابہ اکرام کی عملی قربانیاں، عبادت کی قربانی، دین کی حفاظت کی قربانی، اپنے ایمان کی حفاظت کی قربانی. ایک بہت ہی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، اس کے لیے 1 سال کا جمعہ کافی نہیں ہوگا صحابہ اکرام کی قربانیوں کو اگر بیان کیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے تعلق سے صاف لفظوں میں بیان فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. اور یہ جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ رب العالمین نے ہر ایک صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے. یعنی علی الاطلاق تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں،
چاہے وہ نبی علیہ السلام پر روز اول سے اسلام قبول کرنے والے ہوں یا اللہ کے نبی علیہ السلام پر آخری دن پر ایمان قبول کرنے والے ہوں. یعنی نبی علیہ السلام بالکل آخری وقت پر تھے, 23 سالہ نبوت زندگی ختم ہو رہی تھی, اس وقت بھی اگر کوئی مسلمان ہوا وہ بھی جنتی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. چھوٹا صحابی, بڑا صحابی, بڑی قربانیوں والا صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, یا چھوٹے صحابی جن کی بہت تھوڑی قربانیاں ہیں یا کچھ بھی قربانی نہیں ہے, مگر وہ صحابی ہیں اور انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے اور آپ پر ایمان لائے ہیں اور اسی دین اور ایمان پر ڈٹے رہے, جمے رہے, یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئی اسلام کی حالت میں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم سب کو نصیحت فرمائی ہے, صحابہ اکرام کے متعلق یہ نصیحت فرمائی ہے, لا تسبوا اصحابی, میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو, میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو, ان کو گالی مت دو. یہ آپ نے یہ بات کیوں بیان فرمائی ہے کہ میرے صحابی کو گالی مت دو, ان کو برا بھلا مت کہو؟ کیونکہ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا, اگر تم صحابی نہیں ہو, تم اگر صحابہ کے بعد احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو, سونا خرچ کر دو احد پہاڑ کے برابر, یہاں تولے کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں, احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, اور یہ سمجھو کہ ہم نے بڑی قربانی دے دی ہے, بڑی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, احد پہاڑ کے برابر سونا لٹا دیا ہے. یہ مت سمجھو کہ ہم نے بڑی قربانی دے دی ہے. صحابہ اکرام کی جو چھوٹی قربانیاں ہیں, جو معمولی قربانیاں ہیں, جو صحابہ اکرام نے ایک مد یا آدھا مد, 250 گرام 300 گرام جو انہوں نے گندم اور جو صدقہ کیا ہے, جو اسلام کی ترقی کے لیے چھوٹی سے چھوٹی قربانی دی ہے. 250 گرام گیہوں اور 250 گرام چاول کی کیا قیمت بنتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا, صحابہ اکرام میں سے جنہوں نے ایک مد بھی صدقہ کیا ہے اور آدھا مد بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے, پھر بھی ایک طرف اگر یہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے, صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ صحابہ کی عظمت ہے, یہ صحابہ کا مقام ہے, یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی عبادتوں کو قبول کیا, ان کی نیکیوں کو قبول کیا اور ان کی قربانیوں کو قبول کرنے کے بعد ایک معیار بنا دیا, کہا کہ جو ان کے راستے پر چلے گا وہی ہدایت یافتہ ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں, صحابہ کی عزت کرتے ہیں, صحابہ کے منہج کو اختیار کرتے ہیں, یہ ہدایت یافتہ ہے. اور اگر یہ صحابہ کا منہج چھوڑ دیتے ہیں, صحابہ کو نعوذ باللہ لعن طعن کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں, بدنام کرتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں, یا برے القاب سے یاد کرتے ہیں, یا صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, یہ منہج سلف نہیں ہے, یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے, یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. اس لیے علماء نے صاف لفظ میں کہا ہے, صحابہ کو برا بھلا کہنے والا مسلمان نہیں ہے, کافر قرار دیا ہے وہ آدمی جو صحابہ پر کیچڑ اچھالتا ہے, صحابہ کی شخصیت پر نکتہ چینی کرتا ہے, اعتراض کرتا ہے, اور ان کی جو سیاسی حالتیں تھی, سیاسی زندگی تھی, سیاسی اختلافات تھے, ان اختلافات کو لے کر کے اپنے دل میں بغض اور نفرت پیدا کرتا ہے, صحابہ اکرام کے تعلق سے کینہ رکھتا ہے. ایسے شخص کے تعلق سے اہل السنہ والجماعہ کا صاف یہ حکم ہے کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں. یہ ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہم زبان کھولیں, صحابہ اکرام کی شخصیت پر ہم کیچڑ اچھالیں, جن کے بارے میں اللہ نے جنت کی بشارت دے دی, ان کی شخصیت کے بارے میں ان کی شخصیت پر ہم کیچڑ اچھالیں. اللہ رب العالمین نے معیار بنا دیا, ہدایت یافتہ وہی ہوگا جو صحابہ کے نقش قدم پر, صحابہ کے منہج پر چلے گا, ان کی سیرت کو اختیار کر کے اپنی زندگی میں نافذ کرے گا, جو جیسے عبادت کرتے تھے, جو ان کی قربانیاں ہیں, جو ان کی نیکیاں ہیں, جو ان کا طریقہ ہے, جو ان کے طریقے پر چلے گا, وہی ہدایت یافتہ ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں صحابہ اکرام کو برا بھلا مت کہو, صحابہ اکرام کو گالی مت دو. ایک مومن کی زبان, ایک مومن کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ صحابہ تو بہت دور کی بات ہے, صحابہ تو بہت دور کی بات ہے, وہ اپنے مسلمان بھائی کو گالی نہیں دیتا ہے. ہم اور آپ جو آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں, ہم بھائی بھائی ہیں, مسلمان ہیں, زندہ ہیں, آمنے سامنے ہیں, میں آپ کو گالی نہیں دے سکتا ہوں اور آپ مجھ کو گالی نہیں دے سکتے. سباب المسلم فسوق, مسلمانوں کو گالی دینا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور ہماری شریعت, ہمارا دین یہ ادب والا دین ہے, احترام والا دین ہے, یہ ادب سکھاتا ہے. اتنا بڑا ادب, اتنا بڑا احترام, کہا کافروں کے جو بت ہیں ان کو بھی برا بھلا مت کہو.
ہمارا دین گالی والا دین نہیں ہے، احترام والا دین ہے، ادب والا دین ہے، تہذیب والا دین ہے، دوسروں کے ادب اور ان کا لحاظ رکھنے والا دین ہے۔ کسی کو گالی دے کر کے، ان کی شخصیت کو مجروح کر کے، ان کی دل آداری کر کے، ان کو نقصان پہنچا کر کے، یہ ہمارا دین ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم سب کو حکم دیا ہے، مومن کی پہچان بتائی ہے کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ مومن کی پہچان، صحابہ اکرام کی قربانیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کون سی قربانی تھی؟ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آئے مہمان بن کر کے، اللہ کے نبی نے کہا کون ان کو مہمان بنائے گا؟ وہ گئے، کہا چلو میں اپنے گھر میں لے جاتا ہوں، رسول کے مہمان ہیں۔ گھر میں گئے اور پھر بچے کا دودھ، وہی صرف گھر میں کھانا تھا مہمان کی ضیافت کے لیے، رسول کے مہمان، بچے کا دودھ اس کو دے دیا، مہمان کو کھلا دیا، اور چراغ حکم دیا، کہا چراغ بجھا دو۔ اس قربانی کے بعد اللہ نے یہ حکم دیا ہے، مومن صحابہ اکرام کی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ مومن کی صفات بیان کر رہا ہے، کہا والذین جاءوا من بعدہم، جو صحابہ کے بعد آئے، صحابہ کے بعد جو آئے ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، جو صحابہ اکرام کے بعد آئے، اسلام قبول کیا، وہ مسلمان کہتے ہیں، وہ اہل ایمان کہتے ہیں، جو بعد میں آنے والے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے حق میں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہم میں جو ہمارے بھائی ہم سے اسلام میں پہل کر چکے ہیں، اسلام پہلا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے، ہم کو بھی معاف کر دے، اور ہم سے پہلے جو مسلمان ہو چکے ہیں، ہمارے آبا ہو، ہمارے اجداد ہو، ہماری نسل میں جو مسلمان تھے، ہم سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، یہ بات چلتی چلتی کہاں تک پہنچے گی؟ صحابہ اکرام تک پہنچے گی۔ کہا جو ہمارے بعد آئے ان کو بھی معاف کر دے، کیوں؟ سبقونا بالایمان، یہ ہم سے ایمان میں سبقت کر گئے ہیں، ایمان لانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم 2021 میں چل رہے ہیں، یہ 21ویں صدی ہے، ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے، ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ہمارا اسلام اس زمانے میں ہے۔ ہم سے پہلے وہ مسلمان تھے، 1400 سال پہلے صحابہ اکرام مسلمان تھے، وہ ہم سے پہلے مسلمان تھے، اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، اور وہ جو ہم سے ایمان میں آگے بڑھ چکے ہیں صحابہ اکرام کو معاف کر دے، ان کے بعد جو مسلمان آئے ان کو معاف کر دے۔ یہ مومن کی دعا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دل کو صاف کر دے، ہمارے دل کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ایک مسلمان جو آپس میں مسلمانوں کے ساتھ اپنے سینے کو پاک رکھتا ہے وہ صحابہ اکرام کے تقدیر میں کینہ رکھے گا؟ اس کو اسلام کہیں گے؟ یہ شیطان سے بڑھ کر کے شر ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں میں، مسلمانوں کی دلوں میں ایک مسلمان کے تعلق سے کوئی نفرت مت رکھ، کینہ کپٹ مت رکھ، سب معاف کر دے، درگزر کر دے، ختم کر دے، دل بالکل صاف بنا دے۔ تو ہمارا مہربان رب ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو مہربان رب ہے، تو ہمارے سینے کو، ہمارے دل کو، ہمارے سینے کو بالکل صاف کر دے، کینہ کپٹ کو دھل دے، ختم کر دے۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے آپس میں مسلمانوں کے تعلق سے کہ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے۔ کیا یہ ہمارے لیے زیب دیتا ہے کہ ہم صحابہ اکرام جو ہم سے پہلے مسلمان ہو چکے اور انہوں نے اسلام کے لیے پوری زندگی وقف کر دی، پوری زندگی اور پوری قربانی دے دی ہے اسلام کی ترقی کے لیے، تب اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ سوچئے صحابہ اکرام کی جو عظمت اور اس کی فضیلت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، کیوں ہے فضیلتیں؟ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کو اسلام کے لیے مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، تکلیفیں دی گئی ہیں، کاٹا گیا ہے، جان گنوانی پڑی ہے، لوٹا گیا ہے، ان کو مارا بھی گیا ہے اور قتل بھی کیا گیا، مال بھی لوٹا گیا ہے اور گھر سے بے گھر کیا گیا ہے، پراپرٹی پر قبضہ بھی کیا گیا ہے، بھگایا گیا ہے، جلایا گیا ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو آگ پر لٹایا گیا، جلایا گیا ہے۔ صحابہ اکرام نے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی ہے، ان کو مجبور کیا گیا، گھروں سے نکالا گیا ہے، قرآن و حدیث کی حفاظت کی ہے، قرآن و حدیث کی حفاظت کی۔ اگر صحابہ اکرام قرآن و حدیث کی حفاظت نہیں کرتے، ہم اور آپ اپنا خون پسینہ بہا دیتے قیامت تک، قرآن و حدیث حفاظت نہیں، محفوظ نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث کی صحابہ اکرام نے حفاظت کی ہے، ایک بہت بڑی قربانی کی دی ہے۔ اسی طریقے سے صرف حفاظت نہیں کی ہے، قرآن و حدیث کو صحیح شکل میں، جس شکل میں اللہ نے نازل فرمایا تھا اور جو تطبیق اور جو تفسیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تھی، اسی شکل میں لوگوں تک پہنچایا ہے۔ ہم کیا بات کرتے ہیں دین اسلام کی تبلیغ کی؟ صحابہ اکرام کے زمانے میں
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں، حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کے دور میں ملک کا، دنیا کا ایک بیشتر حصہ مسلمانوں کی خلافت میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ قربانی کس بات کی تھی؟ تبلیغ کی تھی ان لوگوں نے، دین اسلام کو دوسروں تک پہنچایا تھا اس شکل میں جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا تھا، اس کی تفسیر بیان فرمائی تھی، اسی اصلی صورت میں صحابہ اکرام نے دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں اسلام کو پھیلایا تھا۔ اور مورخین نے لکھا ہے، کہا ہے اہل علم نے، ابھی صحابہ اکرام ختم نہیں ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال نہیں گزرے تھے، دنیا کے کونے کونے میں اور دنیا کے بیشتر حصوں میں اسلام کا ڈنکا بج چکا تھا، اور جہاں جاتے تھے مسلمان وہاں کے لوگوں کو مسلمان بناتے تھے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اور اسلام کی اچھی تعلیم کے ذریعے سے، اور وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوتی تھی۔ صحابہ اکرام نے جہاد کیا اور اپنی جان کی بازی لگا دی، تب اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی۔ اسی طریقے صحابہ اکرام کی قربانیاں، بہت بڑی قربانیاں یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی ترقی کے لیے اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، اپنی پوری پراپرٹی کو، پوری دولت کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارت دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ اکرام کی ایک ایک کی قربانیاں پڑھتے جائیے، چاہے وہ چھوٹے صحابی ہو، بڑے صحابی ہو، ان لوگوں نے دین جیسے سیکھا ایسے لوگوں تک، دوسروں تک پہنچایا، تبلیغ کی، اور اسلام کی ترقی کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑی، مال کی، جان کی، عزت و آبرو کی، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی۔ مگر مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور جب صحابہ اکرام کی بات آتی ہے تو لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، کس کس کو بدنام کرتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دیگر صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اور بالخصوص ایک مسلمانوں کی جماعت ہے، باقاعدہ اس پر کام کر رہی ہے، باقاعدہ مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت ہے جو صحابہ اکرام کے تعلق سے بدگمانی پیدا کرتی ہے اور شکوک و شبہات میں ڈال کر کے لوگوں کے دین ایمان کو برباد کرتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت کو لوگوں نے داغدار بنایا ہے۔ یہ کون ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، بہت بڑے صحابی ہیں، اسلام کی راہ میں بہت بڑی قربانی انہوں نے دی ہے۔ یہ امت کے ماموں ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے ماموں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام حبیبہ سے شادی کی تھی، تو یہ سالے بن گئے۔ کاتب وحی ہے، اللہ رب العالمین کا کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھتے تھے، کاتبین وحی میں سے ہیں، اللہ کی بات کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نوٹ کرتے تھے، ہاتھ سے لکھتے تھے، کاتبین وحی ہے۔ اسی طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ 20 سال تک امیر رہے ہیں اور 20 سال تک خلیفہ رہے ہیں، 20 سال تک امیر رہے ہیں اور 20 سال تک خلیفہ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کے بیچ میں، صحابہ اکرام کے بیچ میں امیر معاویہ کی بہت اونچی شخصیت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ حنین میں، جنگ طائف میں، جنگ تبوک میں، 3 جنگوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی ہے، جہاد کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حاضری دی ہے۔ کس جنگوں میں؟ جنگ تبوک میں، جنگ حنین میں، جنگ طائف میں، 3 جنگوں میں یہ بنفس نفیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں اور کافروں سے لڑے ہیں۔ کوئی معمولی قربانی ہے؟ سنہ 8 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی جنگیں اللہ کے نبی نے کی ہیں، ان سب جنگوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا احترام اور ان کی خوبی، ان کا کمال، ان کی قربانی کو دیکھتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دور میں جب شام کی طرف لشکر روانہ کیا، شام کی طرف جب لشکر روانہ کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کا امیر کن کو بنایا؟ امیر معاویہ کو بنایا۔ اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت چل رہی تھی، سوچئے فتنہ ارتداد کس زور پر تھا کہ اچھے مسلمان کافر ہو رہے تھے، اسلام چھوڑ رہے تھے۔ اس موقع پر جو قربانی دینے والی شخصیت تھی، ان کے ناموں میں آپ دیکھیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کردار رہا۔ جنگ امامہ میں فتنہ ارتداد کے معاملے میں جو قربانی دینے والے صحابہ اکرام ہیں، ان میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کلیدی کردار رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب حضرت عمر صدیق کی خلافت ختم ہو گئی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت شروع ہوئی، اللہ کے نبی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا امیر بنایا، شام کا امیر بنایا، اور بیت المقدس کی جو فتح ہوئی
شریک ہونے والے صحابہ اکرام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے، خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے افضل اور سب سے بہتر بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت علی اور معاویہ کے درمیان کچھ سیاسی جنگیں ہوئی، اختلافات ہوئے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ہم اس زمانے میں نہیں تھے، اللہ نے ہمارے ہاتھ کو اور ہمارے ہتھیار سے حفاظت کی، اور ہم اس زمانے میں ہیں تو ہم اپنی زبان کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو سلامت رکھے۔ وہ سیاسی جنگیں تھیں، وہ سیاسی اختلافات تھے، دونوں اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے اور دونوں اپنے حق کے لیے لڑائی لڑتے تھے، اور ہر آدمی اپنے حق کی لڑائی لڑنے کے لیے آگے بڑھتا، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رہے کہ علی اور معاویہ لڑتے تھے، اختلاف تھا، لیکن دونوں میں آپسی دین کا اختلاف نہیں تھا، سیاسی اختلاف تھا۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے، جب روم کے حکمرانوں نے جب یہ دیکھا کہ علی اور معاویہ کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے، سوچا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ ایک خط لکھا، کس کے پاس؟ امیر معاویہ کے پاس۔ اے امیر معاویہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان انمن چل رہی ہے، ضرورت پڑی تو ہم کو یاد رکھ لینا، ہم ایک فوج بھیج دیں گے علی سے مقابلہ کرنے کے لیے، ہم جان رہے ہیں کہ آپ حق پر ہیں۔ روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اے معاویہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، خلافت کے مستحق آپ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ علی سے ٹکر لیں، ضرورت پڑی تو ہم کو یاد کرنا، ہم روانہ کریں گے قافلے کو، لشکر روانہ کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا، حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا، یہ جواب آج کے نوجوانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ علی اور معاویہ کے درمیان جو باتیں تھیں، اختلافات تھے، وہ سیاسی باتیں تھیں، دینی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے لکھا خط کے اندر، اے روم کے کتے، شروع کس سے کیا؟ اے روم کے کتے، علی اور معاویہ دونوں بھائی بھائی ہیں، علی اور معاویہ دونوں بھائی بھائی ہیں، اس بیچ میں تم مداخلت مت کرنا، ورنہ یاد رکھو ہم دونوں مل کر کے تیرا ستیہ ناش کریں گے، ہم دونوں مل کر کے تجھ سے لڑیں گے اور تیرا بیڑا غرق کریں گے۔ اور میں امیر معاویہ کہتے ہیں، میں امیر معاویہ کہتے ہیں میں علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا قائد اور رہبر اور سپہ سالار بناؤں گا، اور ان کے پیچھے ان کی محتاطی میں رہ کر کے تیرے خلاف لڑوں گا۔ ہمارے اور آپ کے بیچ میں یہ اختلاف کس بات کا؟ سیاست کا معاملہ ہے، اس چیز کو کھلواڑ بنانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم اس میں مداخلت کرو گے تو یاد رکھنا ہم دونوں بھائی بھائی ہیں، مل کر کے تجھ سے لڑیں گے، اپنا اختلاف قائم رکھیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور ذمہ دار بنے، بادشاہ بنے، ان کے زمانے میں اسلام جس قدر دنیا کے چپے میں پھیلا، اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں پھیلا تھا۔ ہمارے نوجوان اسلامی تاریخ سے ناواقف ہیں، نہیں پڑھتے اسلامی تاریخ، اور ہمارے صحابہ اکرام کی یہ قربانیاں کتنی تھی کہ اسلام کہاں کہاں پہنچایا تھا۔ اگر امیر معاویہ نہیں ہوتے، افریقہ میں اسلام کیسے پھیلتا؟ شمال افریقہ میں اسلام پہنچانے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جو ممالک فتح ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں، بلاد روم فتح ہوا، سندھ فتح ہوا، کابل فتح ہوا، اہواز فتح ہوا، ماوراء النہر فتح ہوا، افریقہ کا شمالی حصہ فتح ہوا، اور یہاں ان ممالک میں اسلام کا ڈنکا بجایا گیا، اسلام کی تعلیم پھیلائی گئی، وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ قربانیاں کس کی ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو بڑے خوبیوں والے صحابی تھے، بڑی فضیلتوں والے صحابی تھے، اور ان کی بڑی قربانیاں تھیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر صحابی کی قدر کریں، عزت کریں، احترام اور ادب کے ساتھ ان کا نام لیں، اور نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں۔ یہ ہمارے سلف کا مزاج تھا، ہمارے سلف کا طریقہ تھا، اور اللہ رب العالمین کے حق میں جنت کی بشارت دی ہے۔ ہمیں اور آپ کو کچھ کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلاف کی قربانیوں کو پڑھ کر کے اور اس طرح قربانی دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔